الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محترم سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے والدین کے حقوق. موضوع کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. اولاد پر ماں باپ کے حقوق اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے، اور حقوق العباد میں یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے بڑا حق قرار دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے حق کے بعد فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کو ذکر کیا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے کو حرام قرار دیا ہے. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. دیکھیں، اس کائنات میں، اس دنیا میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ توحید العبادہ، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، دعا ہے، پکار ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، توکل ہے، امید ہے، خوف ہے، جتنی بھی عبادات ہے تمام کی تمام عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اور اس کی ہر نماز میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن افسوس آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہر نماز میں یہ پڑھتے تو ضرور ہیں، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے یا علی مدد یا فلاں مدد یا فلاں مدد کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ. تو اس کائنات میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جو صحابہ اکرام کے حقوق ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یقیناً ہماری اپنی ماں سے زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت والی ماں کون ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہے اور دیگر امہات المؤمنین ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جس کا تذکرہ کیا ہے
وہ کون ہے؟ اپنے ماں باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ذکر کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان جانتے ہیں احسان کیا ہے؟ دین کے 3 مراتب ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. احسان جو ہے نا، سب سے اچھے عمل کو احسان کہتے ہیں. جو سب سے بہترین عمل ہے اس کو احسان کہتے ہیں. حدیث میں ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ نہ ہو پائے تو کم از کم یہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. تو سب سے اچھے عمل کو احسان کہتے ہیں، جس کے بعد اچھائی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. احسان یہ عمل کا سب سے بلند درجہ ہے. احسان. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. جو سب سے بہترین سلوک ہے وہ کس کے ساتھ کرو؟ ماں باپ کے ساتھ کرو. اگر دنیا میں آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ انتہائی بہترین سے ان کی بات سنیں. اگر دنیا میں آپ کسی کا ادب و احترام کرتے ہیں تو ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ سب سے بہترین، انتہائی زیادہ بہترین ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں. اگر آپ کسی کے ساتھ دنیا میں بات کرتے ہیں، مسکراہٹیں دیتے ہیں، تو ماں باپ اس چیز کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ یہ مسکراہٹیں، بہترین مسکراہٹیں دیں. لیکن آج اس کا برعکس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو دوسروں سے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کے پاس آتے ہیں نا تو ہماری وہ میٹھی باتیں ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی سب سے اچھا سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں کے دونوں تمہارے نزدیک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، سبحان اللہ، انہیں اف تک نہ کہنا. اف جانتے اف کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اور پاخانہ پیشاب وہ اپنے ہی اس کی صفائی صحیح سے نہ کر سکے اور خود تمہیں صاف کرنا پڑے، تو تمہارے چہرے پہ نا تھوڑی سی ناگواری بھی نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر، ناگواری بھی نہیں آنی چاہیے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. آج ناگواری تو چھوڑیے، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. ذرا اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ آج ماں باپ کے ساتھ ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں. میری آنکھوں دیکھا، مطلب میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے. بوڑھے ہو چکے بیچارے، فالج کی بیماری ہے، پاخانہ پیشاب کے لیے وہ ٹوائلٹ نہیں جا سکتے، ان کو پکڑ کے لے جانا پڑتا ہے. ان کا بیٹا کام میں چلا جاتا ہے، ان کی جو بہو ہے وہ کیا اکیلی نہیں کر پاتی، بولتے ہم نہیں کر پاتے ہیں. وہ جو بچوں کو پہناتے ہیں نا پیشاب پاخانہ، اسی میں کرتے ہیں بچے، جی پیمپس، جی ہاں، تو وہ پہنا دیتے ہیں ان کو، پورا دن وہی پہن کے رہتے ہیں، پاخانہ پیشاب اسی میں کرتے ہیں. اور ان کی دماغ بھی تھوڑی سی ادھر اچھی نہیں ہے، تو وہ پاخانہ نکالتے ہیں اپنے پورے جسم میں بھی لگا لیتے ہیں، پورا دن ایسے ہی گزارتے ہیں. میرے بھائی، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان کی صفائی کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے؟ کیا بچوں کی نہیں ہے؟ بچے ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صحیح سے دیکھ ریکھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ماں باپ کے حقوق کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں ہے. تو اگر یہ لوگ کچھ کرتے بھی ہیں، کچھ خدمت کرتے بھی ہیں، تو کتنا مطلب برا بھلا کہہ کے، گالی گلوچ کر کے یہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہیں انہیں جھڑکنا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں
تو ایسا نہ کہو. جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے, وہ بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں, وہ کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کر دیتے ہیں. بچوں کی غلطی نہیں رہتی, اکثر و بیشتر انہی کی غلطی رہتی ہے. لیکن ایسے وقت میں آپ کو تمام چیزیں جھیلنی ہے, برداشت کرنی ہے. اف تک کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ایسے وقت میں, اور نہ ہی جھڑکنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے انتہائی ادب و احترام سے پیش آنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح جند کس کو کہتے, پر کو کہتے. پر پرندے کے جو پر ہیں نا وہ سب سے محترم ہوتے ہیں, کیونکہ اسی کی وجہ سے تو اڑتے ہیں وہ. اگر پر نہ رہے تو اڑ نہیں پائیں گے. تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس انسان کا پر بھی ہونا تو پر بچھا دے تو اپنے ماں باپ کے لیے. اللہ اکبر. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان پر رحم اور شفقت کرتے ہوئے عاجزی و انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے انتہائی اچھی باتیں کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو اف نہ کہو, ان کو نہ جھڑکو, اور ان سے ادب و احترام سے بات کرو, ان کے سامنے عاجزی و انکساری سے جھک کر رہو. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. سبحان اللہ. یہ کون کرے گا میرے بھائی؟ یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے جو یہ تعلیم دی ہے, یہ کون کرے گا؟ مجھے بتائیے کون کرے گا؟ یہ جو ان چیزوں کو سمجھے گا, ماں باپ کے حقوق کو سمجھے گا, سب سے پہلے جو اللہ کے حق کو سمجھے گا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھے گا. ایسے ہی لوگ ضرور یقیناً وہ ماں باپ کے حقوق بھی سمجھیں گے, اور جو ماں باپ کے حقوق سمجھیں گے, ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے, وہ دیگر لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. اور جو ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے نا, وہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی ان پر توقع نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہی بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کا یہ حق ہے کہ ان سے یہ سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, یہ اس کا مستحق ہے وہ. لیکن آج ہم اور آپ ذرا تصور سوچیں, غور و فکر کریں, اپنے بارے میں محاسبہ کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, اور آج ہمارے جو معاشرے میں جو لوگ ہیں یا ہمارے بچے ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں آج. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ مطلب ماں باپ کے ساتھ جو اتنا بڑا احسان کرنے کا حکم دیا اللہ نے, کیوں جانتے ہیں؟ اللہ نے دوسری جگہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي, کہ تمہاری ماں نے تمہیں دکھ پر دکھ اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا, اور پھر دودھ چھڑائی, دودھ پلایا, 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا. اور اس دوران جو ماں خدمت کرتی ہے نا, وہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی خدمت نہیں کر سکتی. اور باپ کس قدر خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں, گرمی ہے, برسات ہے, سردی ہے, تمام چیزوں کو جھیلتے ہیں. ارے بھائی, ہم اور آپ کام کرتے ہیں نا, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جب کام میں جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ڈانٹ بھی دیتے ہیں, ہمیں سننا پڑتا ہے. کیوں سنتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے سنتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر, اور اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہاں, اگر تمہارے والدین اگر تمہیں شرک کی دعوت دے تو پھر وہ بات مت ماننا, لیکن اس کے علاوہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر مشرک بھی ہونا تب بھی تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے دنیا میں. جب اللہ نے مشرک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا, ان کے حقوق دنیا میں ادا کرنے کا حکم دیا, تو آپ ذرا سوچیں کہ جن کے ماں باپ مسلمان ہیں ان کو کس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, میرے سب سے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے, کہ میں ان سے سب سے اچھا سلوک کروں, اس کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں.
یعنی اس نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ فرمایا تمہاری ماں. چوتھی بار جب سوال کیا کہ اس کے بعد کون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. آج ہم کس سے سب سے اچھا سلوک یا سب سے بہتر سلوک کس سے کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ حقوق کا خیال کس کا رکھ رہے ہیں؟ آپ خود بتائیں کس کا رکھ رہے ہیں؟ بیوی کا, اپنے بچوں کا, یا اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا؟ میرے بھائی, بیوی سے بھی بڑھ کر ماں باپ کا حق ہے, اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر ماں باپ کا حق ہے, اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کا حق اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا حق ہے. افسوس کہ آج ہماری بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کو بھول گئے. ہاں, سسرال والوں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہے, بہت اچھا. یہ احسان جو ہے نا, بہت سارے لوگ سسرال والوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کاش کہ ویسا احسان ماں باپ کے ساتھ کرتے. ہاں, سب نہیں کرتے, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو احسان ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے نا, ویسا احسان سسرال والوں کے ساتھ ضرور کرتے ہیں. وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ضرور کرتے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے. ماں باپ کو رلاتے ہیں, وہ ماں باپ کو رلاتے ہیں. کتنے ایسی اولاد ہیں ماں باپ کو رلاتے ہیں. اچھا بتائیں, سب سے افضل عمل کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے افضل عمل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا, ان سے اچھا سلوک کرنا, ان کے حقوق کو ادا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے, ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے. بھائی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور جہاد سے افضل عمل کوئی اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے جاتا ہے, اپنی جان اور مال لٹانے کے لیے جاتا ہے, اس سے افضل عمل ماں باپ کی خدمت ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے. حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جاہمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری, ایک روایت میں ہے کہ تمہاری والدین زندہ ہیں, اور ایک روایت میں ہے کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلزمها فإن الجنة تحت رجليها, کہ جاؤ اس کی خدمت کرو, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں, جاؤ ان کی خدمت کرو. اللہ اکبر, لوٹ جاتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. جہاد جیسے افضل عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں, جاؤ تمہارے والدہ کی خدمت کرو, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یعنی ان کو خدمت کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے حقوق کو ادا کرو, اللہ خوش ہوگا. جب اللہ خوش ہوگا تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم عنہ ثم رغم عنہ, 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو, ان کی ناک خاک آلود ہو. 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک والدیہ, کہ جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو پایا, پھر ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. تو ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں, برباد ہو جائیں. اور جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ایسے لوگ جنت کے مستحق ہیں, یاد رکھے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے قرات سنی, میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے. دوسری روایت میں ہے مصنف رزاق میں کہ ماں باپ سے, اس کی والدہ تھی, ان سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے. میرے بھائی, تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. ماں باپ اگر خوش ہیں تو اللہ خوش ہے, ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. آج ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری روزی میں اللہ ہمیں برکت دے, ہماری عمر میں برکت ہو اور روزی میں بھی برکت ہو. تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ
اس کی عمر لمبی ہو اور اسے رزق دیا جائے، رزق میں اضافہ کر دی جائے، تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ چند قرآن کی آیات اور احادیث تھی جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے، یہ جنت کے مستحق ہے۔ دنیا میں بھی ایسا شخص خوش رہے گا اور آخرت میں بھی ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ اور جانتے ہیں ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، جو ماں باپ سے اچھا سلوک کرتا ہے نا، ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، مستجاب الدعوا ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی پیدل چل رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی تو انہیں پہاڑ کے غار میں پناہ لینا پڑا۔ جب پہاڑ کے اندر چلے گئے تو ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے لڑکا، غار کا منہ بند ہو گیا، اب باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ ہٹا بھی نہیں سکتے تھے، اتنا بھاری بھرکم پتھر تھا۔ تو اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو کوئی ایسا عمل جو تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کو اللہ کے سامنے رکھو اور اس کے ذریعے دعا کرو، شاید اللہ تمہیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ ان میں سے ایک شخص دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا تھا اور دودھ لے کر آتا تھا اور اپنے ماں باپ اور بچوں کو پلاتا تھا، اور میں سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر بچوں کو پلاتا۔ ایک دن میں بکری چراتے چراتے بہت دور چلا گیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی، اور جب آیا تو دیکھا کہ ماں باپ سو گئے ہیں، تو میں دودھ لیا اور ماں باپ کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا، جو اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں، یہاں تک کہ وہ خود جاگ جائے، اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں کے پاس بل بلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور میں یہ بھی نہیں پسند کرتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ کو پلا دوں۔ اور اسی طرح پوری رات گزر گئی اور میرے بچے پوری رات چلاتے رہے بھوک کی وجہ سے کہ مجھے پلا دیجئے، مجھے پلا دیجئے، حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، میں نے اپنے والدین کو پلایا پھر بچوں کو پلایا، اے اللہ یہ کام صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہذا تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ سبحان اللہ، وہ پتھر ہٹ جاتا ہے، وہ آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ پتھر ہٹ جاتا ہے، فوراً دعا قبول ہو جاتی۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اویس قرنی کے بارے میں سنا ہے نا، اویس قرنی یہ کوئی صحابی نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ وہ ان کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، لیکن ملاقات نہ کر سکے۔ کیوں؟ ان کی والدہ تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ ان خیر الناس ان خیر التابعین، کہ ایک سب سے بہترین تابعی ہے، یعنی تابعین میں سے سب سے بہترین تابعی ایک آدمی ہے، اس کا نام، وہ قرن کا رہنے والا ہے، اس کا نام اویس ہے، اس کی بس ماں ہے، اس کے برس کی بیماری ہوئی تھی، اس کی ماں کی دعا سے بیماری تو ٹھیک ہو گئی، لیکن ایک درہم کے برابر ابھی بھی باقی ہے، اس سے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو اس سے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں، ارے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، سیدنا عمر ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مل جائے نا اس سے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو یہ اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اے دنیا والو، جو بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، ماں کے حقوق کو ادا کرے گا، تو ان کی دعاؤں کو ایسے قبول کی جائے گی۔ ہاں، شرط ہے، یہاں پر شرط کیا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اولین حقوق ہے، یاد رکھے۔ جب بھی ہم ایسی بات کر رہے ہیں نا تو سب سے بڑا حق ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ اگر اللہ کے حقوق میں کہیں سیندھ ماری جا رہی ہے تو پھر کتنوں بھی آپ حق ادا کر لیں، دوسروں کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہوا منثورا، تمام نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا، اس لیے شرک سے بچنا ضروری ہے، توحید پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائی، تو کتنا فائدہ ہے کہ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں نا، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، رزق میں فراوانی ہے، عمر میں برکت ہے، اور
اور جو لوگ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ ملعون ہیں. ایسے لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملعون وہ شخص ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کی نافرمانی کرنا تم پر حرام قرار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے نا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ آمین کہیں، میں نے آمین کہا. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی جو کرتا ہے نا، دنیا میں بھی اس کو عذاب ملتا ہے. اور اس پر بہت سارے واقعات موجود ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ بیان کروں. اسی وجہ سے جو صحابہ کرام تھے نا، ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، بہت اچھا سلوک کرتے تھے، تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، دنیا میں بھی برکت نازل ہو، آخرت میں بھی ہو. ایک آدمی اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو اپنے گود میں اٹھا کر حج کراتا ہے. آپ جانتے ہیں حج، جنہوں نے حج کیا ہے کتنا مشقت عمل ہے نا حج. اب پورا حج اپنی والدہ کو گود میں اٹھا کر کرنا کتنا مشقت والا عمل ہے نا. تو انہوں نے حج کرایا اپنی والدہ کو گود میں اٹھا کر. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے یا امیر المؤمنین، میں نے اپنی والدہ کو میں نے حج کرایا ہے اپنے گود میں اٹھا کر. کتنا مشقت ہے آپ جانتے ہیں. ابھی تو پتھریلی زمین بھی نہیں ہے نا، اس وقت پتھریلی زمین تھی، بہت پریشانی تھی. ابھی تو ایئر کنڈیشن بھی ہے، فائدہ مل جاتا ہے، بہت سارا سہولیات ہے ابھی، لیکن اس وقت یہ سہولیت نہیں تھی. تو کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے جو پہلی چیخ لگائی تھی نا، اس کا بھی حق تو نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. تو میرے بھائی کبھی بھی ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں. تو جتنا ہو سکے ہم کو چاہیے کہ ہم ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں. ماں باپ کا حق بہت بڑا حق ہے، یاد رکھیں. ماں باپ کا حق کیا ہے جانتے ہیں؟ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان سے سب سے اچھا سلوک کیا جائے. سب سے اچھا جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں نا، اپنی بیوی سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، تو وہ جو اچھا سلوک کرتے ہیں ان سب سے بڑھ کر اچھا سلوک کس سے کرنی چاہیے؟ ماں باپ سے. اسی طریقے سے ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے. ان کو دوسروں پر فضیلت نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے نہیں، ماں باپ کو دوسروں پر فضیلت دینی چاہیے اور دوسروں کے سامنے اچھے الفاظ میں ماں باپ کی تعریف کرنی چاہیے. ان کو بہترین سے بہترین ہدیہ آج کل جو اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، کتنا اچھا تحفہ دیتے ہیں نا. ارے بھائی ماں باپ کو بھی تحفہ دیا کیجئے. یہ ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے کہ آپ ان کو تحفہ دیا کریں، ہدیہ ادا کریں، بہترین تحفے تحائف ان کو دیں. یہ ان کا حق ہے. اس طریقے سے ان کا ہاتھ بٹائیں. اور ماں باپ ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے. ان کی غلطیوں پہ آپ صبر کریں، ان کو نظر انداز کریں اور ان کے دلوں میں خوشیاں دیں. آپ ان کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں. اور اگر وہ آپ کو کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، ہے کہ نہیں، اگرچہ وہ حقیر ہے، تھوڑی سی تحفہ ہے، تبھی آپ خوشی خوشی ان کو قبول کریں اور ان کے ساتھ ہر مشکل میں آپ ساتھ دیں. ہر مشکل میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہیں. آپ ذرا سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ مشرک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر جس کا ماں باپ مسلمان ہیں ان کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو ماں باپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کی جو حاجت ہے، ان کی جو ضرورت ہے، آپ ان کو پوری کریں. لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی جن کے والدین زندہ ہیں وہ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ نے آپ کے والدین کو ناراض کیا ہے، آپ کے حرکات و سکنات سے یا کسی بھی طریقے سے آپ نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ کیا کریں، ان کے قدم پکڑ لیں، ان کے پیر پکڑ لیں، معافی مانگیں
کہ میرے والد میرے ابو مجھے معاف کر دیجئے، میری امی مجھے معاف کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو دھکیل دے، پھر جائیے ان سے معافی مانگیے، جب تک وہ معاف نہیں کرتا ان کے پاس معافی مانگتے رہیے۔ یاد رکھیں اگر آپ اپنے والدین سے معافی مانگ لیتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے گا، آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار کریں، دعا کریں ان کے لیے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، جن کے والدین چلے گئے ہیں وہ دعا نہیں کرتے ماں باپ کے لیے۔ یاد رکھیں ماں باپ کا یہ حق ہے مرنے کے بعد اور زندہ میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کہ ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کی جائے، اور ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں نا ان سے بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ میں مختصر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے سفر میں تھے، تو وہ اپنے گدھے پر سوار تھے، انہوں نے ایک شخص اعرابی دیہاتی کو دیکھا تو ان کو سلام کیا، ان کو پہچان گئے، ان کو سلام کیا اور ان کو اپنے سواری پر جس پر وہ خود سوار تھے بیٹھایا، اور جو اپنی پگڑی تھی عمامہ تھا ان کے سر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ انہوں کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ دیہاتی چھوٹی موٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کی اتنی زیادہ عزت کی کیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ ان کے جو والد تھے نا میرے والد کے دوست تھے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ ان کے یعنی جب تمہارے والد فوت ہو جائیں تو ان کے والد سے یعنی تمہارے والد کے دوست سے اچھا سلوک کرنا یہ نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو چونکہ میرے والد کا ان کے والد جو ہے نا میرے والد کا دوست تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو کس طریقے سے صحابہ کرام نے ہمارے سلف، ہم اپنے آپ کو سلف ہی کہتے ہیں نا، دیکھیں سلف صالحین کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہی تھے، ماں باپ کے گزرنے کے بعد ماں باپ کے جو دوست و احباب تھے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی جو وصیتیں ہیں ان کو پوری کرنی چاہیے، اگر وہ کوئی وصیت کر کے گئے ہیں، اور کبھی بھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کو جنت نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ اور جو دنیا میں موجود ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے، یا اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، یا اللہ کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔